انگلش کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں بول پاتے کہ جس کو سننے والا سن کر کے. اس سلسلے میں جو اسکول قائم کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ اعلیٰ عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اس زمانے میں تعلیم کا حاصل کرنا اور پڑھے لکھے ہونا نہایت اہم اور ضروری چیز ہے. اس ملک کے اچھے شہری بننے کے واسطے بھی، اچھا انسان بننے کے واسطے بھی، لوگوں کے خدمت کے قابل ہونے کے واسطے بھی پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے. لیکن ایسی تعلیم جس تعلیم میں اپنے مذہب اور عقیدے کا ایثار ہو جائے یا اس کا نقصان ہو جائے، کسی مسلمان کو اس کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے پڑھائی بھی ضروری ہے اور ایمان، عقیدہ اور تہذیب کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو ایسے اسکول قائم ہونے چاہیے جگہ جگہ جہاں تہذیب اسلامی کے تحفظ کے ساتھ اور عقیدہ ایمان اسلامی کے تحفظ کے ساتھ اعلیٰ تعلیم بچے حاصل کریں، گریجویٹ بنیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، ایجوکیشنلسٹ بنیں، ہر لائن میں قابل بنیں. اس کی ضرورت ہے لیکن مذہبی تحفظ کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی لیے یہ اسکول قائم ہو رہا ہے اور ایسے اسکولوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اور بھی ایسے اسکول جگہ جگہ قائم ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ایک ایسے پرانے ڈھرے پر چل رہا ہے جس میں تربیت اور تعلیم دونوں کو الگ کر دیا گیا ہے. تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت دونوں کو جوڑ دیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت ہو گئی وہ یہ کہ تعلیم جو ہے انسانی قدروں سے عاری کر دی گئی ہے، اسلامی قدروں سے محروم کر دی گئی ہے، اور آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمرشل قسم کی ایکٹیویٹی بن کر رہ گئی. اور ایجوکیشنل فیلڈ سے لوگ بہت زیادہ کمانے کی صرف سوچنے لگے، جبکہ ہماری جنریشنز اس بات کی زیادہ نیڈی ہے، زیادہ محتاج ہے کہ ہم ان کو ایسی تربیت دیں کہ کل کے دن وہ انسانوں کے اچھے خادم ثابت ہوں، انسانیت کی خدمت کریں، اچھا مینجمنٹ دے. اور اگر وہ ڈاکٹر ہوں تو ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، وہ انسانوں کی خدمت کر سکیں. اگر وہ بڑے آفیسرس ہوں، آئی پی ایس ہوں، آئی اے ایس آفیسرس ہوں تو کرپشن فری ایک نظام سسٹم دنیا کو دے سکیں. آئی ٹی اینس ہوں تو ان کے اندر انسانیت کو کچھ دینے کا جذبہ ہو. تو یہ وہ جذبات ہے جس کے لیے ہم کو اچھے سے اچھے اسکول قائم کرنے چاہیے. اور اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ہمارے سید مقیم صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ ریمبو اسکول کے ذریعے سے، ریمبو پبلک اسکول کے نام سے یہ اپنی کوشش شروع کر رہے ہیں. ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ایک آئیڈیل اسکول بنے، کہ اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ، ایک ماڈل اسکول بنے، اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ مختلف علاقوں میں پھر اسکولز قائم کرتے چلے جائیں، ایسے تعمیری اسکول، اچھے اسکول، اور پھر ایک اچھی ایجوکیشن عام ہو اور انسانوں کی خوشحالی عام ہو. اس تمنا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کام گلبرگہ میں شروع ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین. سید بار رینبو پبلک اسکول کے قیام کا اولین مقصد یہ ہے کہ برسوں کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ انگریزی ذریعہ تعلیم کی وجہ سے جو اس کے ساتھ برائیاں در آئی ہیں، اخلاقی برائیاں، بے حیائی، بے غیرتی، بے حمیتی، دین سے دوری اور فیشن پرستی، ان تمام برائیوں سے پاک و صاف انگریزی ذریعہ تعلیم امت مسلمہ کے نونہالوں کو دی جائے، اور ساتھ ساتھ اور دین کی بنیادی تعلیم انہیں دی جائے، اور ان کو معلوم ہو توحید کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، اور آخرت کیا چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور بڑوں کا ادب و احترام، اور جو اسلامی معاشرت ہے، اسلامی اخلاق ہیں، وہ بچوں کے اندر پیدا کی جائے. یہ اولین مقصد سید بار رینبو پبلک اسکول کا ہے. اور اس کے اندر جو سہولتیں دی گئی ہیں، سب میں پہلی سہولت یہ ہے کہ یہ اسکول جہاں قائم کیا گیا ہے وہ پورے شہر گلبرگہ کا ایک پرفضا
اور بہت ہی پاک صاف ستھرا ماحول والا مقام جسے بار ہلز کہتے ہیں وہاں قائم کیا گیا ہے، تاکہ وہ بچوں کو فطری طور پر تعلیم کا ماحول ملے اور خاموشی کے ساتھ، پاکی اور صفائی کے ساتھ صاف ستھرے ماحول میں بچوں کو تعلیم دی جائے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں اور پروان چڑھیں۔ سید بار رینبو پبلک اسکول کی دوسری اہم خوبی یہ ہے بنیادی کہ اس کے اندر قابل ترین اور دیانتدار اور محنتی ٹیچرز کا تقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ محنت سے بچوں کو پڑھائیں۔ بات یہ ہے کہ بچوں کے اوپر خوف طاری کر کے بچوں کو تعلیم دینا، یہ تو تعلیم دینے کا ایک آسان طریقہ ہے، لیکن یہ غلط اور غیر فطری طریقہ ہے۔ بچوں کو خوف دلائے بغیر، بچوں کو سزا دیے بغیر اچھے ماحول میں تعلیم دینے میں محنت زیادہ پڑتی ہے، لیکن فطری طریقہ اور نیچرل طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو پیار سے، محبت سے پڑھایا جائے اور ان کو پیار و محبت سے ان کی تربیت دی جائے۔ دوسری بنیادی سہولتیں جو اس اسکول میں دی گئی ہیں وہ اعلیٰ ترین انفراسٹرکچر اور پھر کشادہ کلاس رومز، ہوادار اور روشن اور ہوادار کلاس رومز، اور پھر بہت ہی وسیع اور آرام دہ نشستوں کے ساتھ، اور پھر خاص بات یہ ہے کہ بچوں کو کے لیے کھیل کا میدان بڑا وسیع و عریض ہے۔ اس میں جھولے اور کھیل کود کے دیگر اور ساز و سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ طلباء کو اسکول پہنچنے کے لیے بس کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اسمارٹ کلاسز کے بغیر عصری تعلیم کا تصور کرنا ہی محال ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہمارے اسکول میں اسمارٹ کلاسز کا بھی انتظام کیا ہے۔ میں تمام بار ہلز کے قریب اور دور رہنے والے تمام شہریان گلبرگہ، خصوصاً امت مسلمہ کے اولیاء طلباء کے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہم یہ چاہتے ہوں کہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تربیت بھی ہو بچوں کی، اور پھر خصوصاً اس دور میں جہاں عصری تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو اس میں وقت اتنا گزر جاتا ہے کہ بچے پھر عربی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے مکتب کو جانا آنا اور پھر وہاں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کا بھی انتظام یہیں کر دیا ہے تاکہ بچے یہاں پر نورانی قاعدہ پڑھیں اور پھر ناظرہ قرآن حکیم پڑھنا سیکھیں اور قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں اور پھر دینی مکمل تربیت حاصل کریں، اور پھر میڈیم انگلش میڈیم رہے گا، قابل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، CA بنے اور وکیل بنے اور کالج اور یونیورسٹی لیول پر پہنچیں اور امت مسلمہ کا نام روشن کریں۔ یہ سید بار رینبو پبلک اسکول کا اولین مقصد ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں اے اللہ خیر امت کے منصب کو ادا کرنے کے سلسلے میں ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کا شعور عنایت فرما، ایک تعلیمی بیداری عنایت فرما۔ اے اللہ ایسی تعلیم جو نبوی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اے اللہ جو انسانیت کی قسمت تبدیل کرتے، اے اللہ اس تعلیم کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ آج جو کام شروع ہو رہا ہے، اے اللہ محض اے اللہ آپ کے ایمان لینے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے اے اللہ اس کام میں قبولیت پیدا فرما۔ اے اللہ صحیح طرز پر کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اے اللہ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اس کام کو بری نظر سے دیکھنے والوں کی بد نظری سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو مینار نور بنا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اور ہم کو اسلام کی توفیق، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اسلام کے مطابق چلنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ برزخ کی اے اللہ زندگی اے اللہ آسان فرما۔ برزخ کے مرحلے کو اے اللہ اپنے محض رحم سے، کرم سے اے اللہ جنت کا ایک مرحلہ بنا دے۔ میدان حشر میں یاوری فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ محض اپنے کرم سے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ساری امت کے سارے مسائل حل فرما، غیب سے حل فرما۔ اے اللہ یہ تیری نام لیوا امت ہے، یہ تیرے آخری نبی کی امت ہے۔ اللہ اس کی یاوری فرما، مدد فرما، غیب سے نصرت فرما۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔
कर्ज़ में फंसे हुए लोगों को कर्ज़ के चुंगल से नजात इनायत फरमा, हर किस्म के मसाइल से ऐ अल्लाह हर किस्म की मुसीबत से हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ तेरे दीन की खिदमत हो रही है अल्लाह, खानकाहों की शक्ल में, इदारों की शक्ल में, जमातों की शक्ल में, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, उन सब पर करम फरमा, दीनी शख्सियतों की ज़िंदगी में बरकत इनायत फरमा, और अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। और अल्लाह हम सबको पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी वहदत के साथ अल्लाह तेरे दीन के नुमाइंदे बनकर ज़िंदगी बसर करने की